بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، میں ہوں عبدالباسط سواتی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ 3-4 بڑی اہم خبریں ہیں۔ چونکہ عمران خان کے متعلق 2-3 جو خبریں ہیں وہ انتہائی اہم خبریں ہیں۔ ایک تو انہوں نے جیل برو تحریک کا جو آغاز کیا ہے، اس میں کیا رضاکارانہ طور پہ جو عمران خان کہہ رہے ہیں، بقول عمران خان کہ لوگ گرفتاریاں دیں گے، کیا وہ اس میں کامیاب ہو جائیں گے اس تحریک کے اندر؟ اس سے پہلے کئی تحریکیں چلا چکے ہیں عمران خان صاحب، اس میں کچھ کامیاب ہوئی، کچھ میں جو ہے اس طرح کامیابی نہیں مل سکی، لیکن یہ جو نئی تحریک شروع کی ہے اس کے متعلق ڈیٹیل میں آپ سے بات کریں گے۔ اس کے علاوہ جو 2 بڑی خبریں ہیں، انتہائی بڑی خبریں ہیں، چونکہ اس میں ایک تو شہریار افریدی صاحب نے جو گفتگو کی ہے، بڑی تل کا خیز قسم کی گفتگو ہے اور بڑا للکارا ہے انہوں نے موجودہ گورنمنٹ کو جو پی ڈی ایم کی صورت میں۔ اس کے علاوہ آڈیو لیک کے سلسلے میں ایک بڑا سٹانس لیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے۔ آج اس کے متعلق یہ ایک میڈیا بریفنگ بھی تھی، یاسمین راشد صاحبہ اور فارمر پرائم منسٹر عمران خان صاحب، انہوں نے ایک کمبائن پریس کانفرنس کی۔ اس کے اندر کیا کچھ ہوا، کیا کچھ انہوں نے کہا، کیا اہم جو کہہ سکتے ہیں آپ الفاظ انہوں نے جو باتیں کی وہ کیا تھی، وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ الیکشن کے حوالے سے صدر مملکت ایک بہت بڑا ایسا کہہ سکتے ہیں کہ فیصلہ ہونے جا رہا ہے۔ کیا فیصلہ ہے، کیا اس کے اثرات پڑیں گے، کیا یہ چیز تحریک انصاف کے لیے کارآمد ثابت ہو سکتی ہے یا نہیں، ڈیٹیل میں آپ سے اس ویڈیو کے اندر بات کریں گے۔ سب سے پہلے اگر بات کی جائے جیل برو تحریک کے حوالے سے، تو عمران خان نے چونکہ بدھ کا دن بتایا ہے، اور بدھ تک تو آج جو مجھے خبر ملی ہے، جو آپ کہہ سکتے ہیں مجھے ایک سورس کے ذریعے یہ خبر ملی ہے، یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے تحریک انصاف کے لیے۔ اگر یہ بات سچ ہے، اس میں صداقت ہے، تو چونکہ یہ مبینہ طور پہ میں کہہ رہا ہوں کہ 12 سے 13 ہزار کے قریب افراد نے رضاکارانہ طور پر تحریک انصاف کے لیے جو ہے جیل جانے کا فیصلہ کر دیا ہے۔ اب اگر میں حساب لگا دوں، چونکہ انہوں نے لاہور سے آغاز کرنا ہے، 12 ہزار اگر ابھی سے ہی تیار ہو گئے ہیں، تو اگر یہ 50 سے 60 ہزار کے قریب یا 1 لاکھ کے قریب بندہ پنجاب سے تیار کر لیتے ہیں جیل برو تحریک کے لیے، تو پھر یہ کسی حد تک بڑا اپسیٹ کر سکتی ہے اس موجودہ حکومت کے لیے۔ چونکہ اس میں 2-3 پوائنٹ ہیں۔ ایک تو ویسے ایک بات ہے، ویسے تو ان کو کوئی نہیں لے کے جائے گا کہ جی میں پولیس والے کے پاس آتے ہیں، جی SHO صاحب میں آیا ہوں، مجھے اٹھا کے گرفتار کر لیں، اس طرح تو کوئی بھی گرفتار نہیں کرے گا۔ لیکن ایک چیز ہے، اگر انہوں نے پھر کچھ نہ کچھ جرم تو کرنا پڑے گا، تو میرا سوال یہ ہے کہ یہاں پہ یہ کس جرم میں خود کو اندر کروائیں گے؟ میں نہیں، کئی پاکستانیوں کے ذہنوں میں یہ سوال ہے، جو ویڈیوز دیکھ رہے ہوں آپ میں سے بھی کئی لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کس جرم میں خود کو اٹھوائیں گے۔ بہرحال یہ تو آگے پہلی چیزیں جو فیس کر رہی ہے تحریک انصاف کو۔ لیکن اگر انہوں نے 1 لاکھ کے قریب پنجاب سے بندوں کو اکٹھا کر دیا اس تحریک کے لیے، پھر تو تحریک کسی حد تک کامیاب ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ اگر یہ 1 لاکھ تک کا فگر پورا نہ کر سکے تو پھر فضول ہی ہوگی میرے حساب سے۔ باقی دیکھنا ہوگا، قبل از وقت ہوگا اس پر کچھ بھی کہنا یا کچھ بات کرنا، لیکن جو میرے اطلاعات ہے ابھی تک 12 سے 13 ہزار افراد رجسٹرڈ ہو چکے ہیں رضاکارانہ طور پہ جو اپنی گرفتاری پیش کریں گے۔ یہ ایک ڈیولپمنٹ تھی۔ اس کے علاوہ جی آڈیو کے لیک کے سلسلے میں عمران خان اور یاسمین راشد صاحبہ نے آج کمبائن ایک پریس کانفرنس کی۔ اس کے اندر انہوں نے کچھ باتیں کی جو بڑی انتہائی اہم باتیں بھی تھی اس میں سے، جس میں عمران خان نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آڈیو ٹیپس جو ہیں یہ 3 ایجنسیز کروا رہی ہیں۔ ویسے ایک بات کروں گا یہاں پر، وہ آپ نے سنی ہوگی، ایک ایگزامپل ہے، ساڑا کتا کتا ہے تواڑا کتا ٹومی، کچھ اس طرح کا ہی معاملہ لگ رہا ہے۔ جب تک ان کے مخالفین کی آڈیوز آ رہی تھی اس وقت تک تو بڑا جشن تھا، بہت واہ تھی۔ ہم اس وقت بھی کہتے تھے کہ یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ میں اگر اس پہ اپنا سٹانس بتاؤں، میں کلیئر الفاظ میں اس چیز کو کنڈیمڈ کرتا ہوں، میں کسی صورت میں اس چیز کو سپورٹ نہیں کر سکتا۔ کسی بھی ملک کے اندر کوئی بھی شہری ہو، خواہ وہ کوئی بڑا آدمی ہو یا کوئی عام شہری ہو، کسی بھی بندے کی آڈیو ٹیپ آپ قانونی طریقے سے نہیں کر سکتے، قانونی اعتبار سے۔ اگر آپ کو کسی بندے پر شک ہے، سب سے پہلے پولیس وزارت داخلہ سے پرمیشن لے گی، وزارت داخلہ جج سے جا کے ریٹن میں پرمیشن لائے گا کہ ہمیں فلاں بندے کی کچھ حرکات و سکنات پر شکوک و شبہات ہیں، تو ہمیں اس کی آڈیو ٹیپس ریکارڈ کروانے کی اجازت دی جائے، تو پھر عدالت اس کو الاؤڈ کرتی ہے۔ ویسے کوئی بھی بندہ ذاتی طور پہ اس کو نہیں کر سکتا، اس کو فورس نہیں کر سکتا اس طرح کی آڈیو ٹیپس کے لیے۔
تو یہ جو بات عمران خان نے کی اور یہ بہت بڑا الزام ہے. خان صاحب آپ کو نام لینا چاہیے. آپ تو جب بندے ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں اس کے بعد جا کے آپ ان پہ بات کرتے ہیں تو آپ کو کھل کر بات کرنی چاہیے, نام لینا چاہیے. لیکن جب آپ کو فائدہ لگ رہا تھا اس وقت تو ٹھیک تھا, لیکن جب آج آپ کے خلاف ایک چیز استعمال ہو رہی ہے تو آپ کو اس پر بڑا جو ہے غم و غصہ ہے. تو یہ ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اس کے علاوہ یاسمین راشد صاحبہ نے بتایا کہ ہم اس کے خلاف عدالت جا رہے ہیں, ان کو سو کر رہے ہیں. اب میرا سوال ہے کہ کس کو سو کریں گے جا کے ان سے؟ تو جو ان پہ اٹیک ہوا تھا ان کی تو وہ ایف آئی آر خود سے نہیں درج کروا سکے اس وقت جب تک ان کی اپنی حکومت تھی. یہ موجودہ حکومت کے خلاف ایف آئی آر کٹوانا چاہ رہے تھے, تو ان سے وہ ایف آئی آر نہیں کٹوائی جا سکی, تو یہ کیس کس کے خلاف لے کے جائیں گے؟ بہرحال یہ دیکھنا قبل از وقت ہوگا, دیکھنا ہوگا کہ یہ کیا واقعی میں اس طرح کچھ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. اس کے علاوہ انہوں نے مزید کہا, عمران خان نے کہا کہ یہ جو آڈیو ٹیپس کا سلسلہ ہے یہ مخالفین کے خلاف استعمال کرنے کے لیے, ان کو بلیک میل کرنے کے لیے اور اپنا سیاسی فائدہ اٹھانے کے لیے یہ سب ہو رہا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جو آڈیو ٹیپس ہیں یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے اور ہم اس پہ خاموش نہیں رہیں گے. یہ جو ان کی گفتگو تو کافی لمبی ہوتی ہے یہ آپ جانتے ہیں, لیکن یہ جو اہم باتیں تھیں میں نے وہ نچوڑ نکال کے آپ کے سامنے لب و لباب رکھ دیا. اب تھوڑی بات کر لیتے ہیں الیکشن کے حوالے سے کہ الیکشن کب ہو رہے ہیں, کیا الیکشن کے لیے تاریخ دے رہے ہیں صدر مملکت یا نہیں دے رہے. آج پہلے شیخ رشید نے جو بیان دیا تھوڑا اس پہ نظر ڈال لیتے ہیں. تو انہوں نے بلاول بھٹو صاحب پر جو تنقید کی کہ بہرحال وہ الفاظ جو انہوں نے وہ ادا کرتے رہتے ہیں وہ آپ سنتے رہتے ہیں. انہوں نے کہا جی صدر مملکت یا تو سموار والے دن تاریخ دیں الیکشن کے لیے یا استعفیٰ دیں. دو ہون دسو. اب یہ کوئی کرنے والی بات ہے؟ اسے بولتے ہیں سیاسی پوائنٹ. سامنے آ کے اٹیک, اندر سے بھائی توڑے نال. یہ کچھ اس طرح کا سلسلہ چل پڑا ہے. اور کیا کون رہا ہے اب ذرا غور کیجئے. صدر مملکت کون ہے؟ عارف علوی صاحب. یہ بچہ جانتا ہے, تحریک انصاف کے اپنا لگائے ہوئے صدر مملکت ہیں. تو یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ کھانے کے دانت اور ہاتھی کے اور چبانے کے اپنا دکھانے کے اور, یہ کچھ اس طرح کا ہی سلسلہ لگ رہا ہے. بہرحال انہوں نے یہ ایک تھریٹ سمجھے کیا ہے, کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں. میں اس پہ بہرحال آگے مزید بات نہیں کروں گا. اس کے علاوہ جی صدر مملکت نے سموار والے دن چونکہ الیکشن کمشنر کو طلب کر رکھا ہے, الیکشن کمشنر بھی ان کے پاس جائیں گے. اب دیکھنا ہوگا کہ کیا واقعی میں صدر مملکت کوئی ڈیٹ اناؤنس کر دیتے ہیں, کیونکہ وہ یہ تو ایک قانونی پہلو ہے نا, یہ بھی ڈیٹ دے دیں گے اپنی طرف سے. کل کو اگر عدالت میں دوبارہ جاتی ہے تحریک انصاف تو انہیں عدالت کے سلسلے میں الیکشن کمشنر کے خلاف اور گورنر کے خلاف, تو تاکہ یہ پوائنٹ سکورنگ کے لیے الیکشن کمشنر کے پاس ہیلا بہانہ نہ ہو کہ وہ صدر مملکت کو ڈیٹ دینی چاہیے تھی. تو یہ سارے دروازے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بند کر رہی ہے تحریک انصاف. اس کے علاوہ جی استعفے کا جو معاملہ ہے جو جس پہ بات کی ہے آج شیخ رشید صاحب نے کہ استعفیٰ دینا چاہیے صدر مملکت کو, تو وہ آپ خوبی جانتے ہیں کہ کیا وہ واقعی میں استعفیٰ دیں گے یا دینے والے ہیں, کیا ارادے ان کے وہ آپ کے سامنے ہیں. اب تھوڑا بات کر لیتے ہیں یہ شہریار افریدی صاحب, جو ان کا انتہائی اہم بیان ہے آج, جو خاص طور پہ اس ویڈیو کا ایک اہم حصہ ہے, وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. ذرا غور سے سنیے گا. میں ان کے جو الفاظ ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا جو انہوں نے آج میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے. انہوں نے کہا جی ہم قانون اور آئین میں رہتے ہوئے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. کسی بھی قسم کی قربانی سے مین کے دریغ نہیں کیا جائے گا. ہم تیار کھڑے ہیں, عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. عمران خان کو مین کی گرفتاری, ایک طرف تو آپ غور کیجئے کہ خان صاحب یہ کال دے رہے ہیں کہ ہر گھر سے تحریک انصاف کا ورکر نکلے اور رضاکارانہ طور پہ گرفتاری دے. دوسری سائیڈ پہ خود اپنے بنگلے سے باہر آنے کی زحمت نہیں فرما رہے خان صاحب. اور یہ جو گفتگو کر رہے ہیں شہریار افریدی صاحب, ان کا بھی یہی مطلب ہے کہ عمران خان کو گرفتار کیا تو ہم جو ایسی کی تیزی کر دیں گے بھائی جان. تو خود گرفتاری نہیں دینی انہوں نے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی جان قربان ہے, اولاد قربان ہے, مال قربان ہے, سب خان کے لیے قربان ہے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی ماں نے ایسا بیٹا پیدا نہیں کیا ہوگا جو خان کی طرح ہو. کوئی ماں نے ایسا بیٹا نہیں پیدا کیا جو خان کی طرح ہو اور جو خان کو ہاتھ لگا کر دکھائے. ہم اس کو سبق سکھا دیں گے اور نشان عبرت بنا دیں گے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ان کو الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کرنی چاہیے, چونکہ اب سپریم کورٹ بھی کہہ رہی ہے, ہائی کورٹ کہہ چکی ہے. لاہور ہائی کورٹ کا تذکرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا تو ان کو الیکشن کی ڈیٹ باقاعدگی سے اناؤنس کرنی چاہیے, نہ کہ اس میں ہیلے بانے تراشیں. ویسے ایک بات یہ بھی میں اپنا کلیئر سٹانس آپ کو بتاؤں اس معاملے میں, الیکشن کے معاملے میں 90 دن کے اندر آئین ہمیں کہتا ہے کہ الیکشن ہر حال میں ہونے چاہیے. اور اگر اس میں یہ ڈیلے کرتے ہیں, اس میں کوئی لوپ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ بالکل سراسر آئین کے خلاف اور آئین کے متصادم
ایک کام ہوگا جس کی ہمارا کانسٹیٹیوشن بالکل اجازت نہیں دیتا. تو میرے خیال سے اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے گریز کرنا چاہیے پی ڈی ایم کو, اور کوئی بھی ایسا غیر آئینی یا غیر قانونی کام نہیں کرنا چاہیے جس سے کل کو ان کو نقصان ہو, ان کی پارٹی کو نقصان ہو. تو یہ میرا ایک کلیئر سٹانس تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا. اس کے علاوہ الیکشن کے بعد انہوں نے کہا جی ان بحثوں بغیرتوں کا برا حال کریں گے اور ان کو نشان عبرت بنائیں گے. ہم ڈرتے کسی کے باپ سے بھی نہیں ہیں. یہ شہریار افریدی نے تھوڑی آنکھیں دکھائی پی ڈی ایم کو. اس کے علاوہ وہی گرفتاری کے معاملے کے اوپر میں نے آپ سے بات کی, باقی سب گرفتاری دیں گے لیکن خان صاحب گرفتاری نہیں دیں گے. تو خبریں اور بھی ہیں لیکن ویڈیو کافی لمبی ہو رہی ہے. جو میرے چینل پر ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.